مسلمان ہی کیوں تشدد کا نشانہ، موب لنچنگ کا نشانہ، مار پیٹ کا نشانہ، فساد و دنگے کا نشانہ۔ اللہ اکبر، پتہ چلے گا جب متحدہ کوئی قوم کسی ایک مذہب کو ٹارگٹ کرتی ہے، کسی قوم میں ضرور کچھ ہے۔ اسے سمجھیں۔ اب کیا ہے اس قوم میں دیکھیں تو آپ تو محاسبہ نہیں کرتے ہو، آپ نہ محاسبہ کرتے ہو، نہ آپ جائزہ لیتے ہو۔ آپ کو میچ سے فرصت نہیں ہے، آپ کو گانوں سے فرصت نہیں ہے، آپ کو ہیرو سے فرصت نہیں ہے، اخبار سے فرصت نہیں ہے، سوشل میڈیا انسٹاگرام سے فرصت نہیں ہے۔ تو میں تمہیں بتا دوں، آج پوری قوم، پوری دنیا، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، غیر مسلم ہو، کفار و مشرک ہو، کوئی بھی ہو، مسلمانوں کے پیچھے، قوم مسلم کے پیچھے، مسجدوں کے پیچھے، مدرسوں کے پیچھے، علماء کے پیچھے، اماموں کے پیچھے، نمازیوں کے پیچھے، متولیوں کے پیچھے، کیوں؟ تو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ اگر قائد کسی قوم میں ہے وہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ قائد سمجھتے ہو، رہبر کے لیے کہتے ہیں بھیڑوں کو، بھیڑیوں سے بچانے والے کو قائد کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، وہ بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، مگر ہر امام قائد ہے، ہر امام رہبر ہے۔ ہر مسلمانوں میں سب سے زیادہ علم کے جو ہے علم رکھنے والی شخصیات ہیں۔ اگر آپ سروے کریں گے تو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں جن کو ادویات کا علم ہوتا ہے، یہ ادویات میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ کی کنیز ہے۔ اگر آپ سائنس میں دیکھیں گے تو یہ سائنس میرے مصطفیٰ سے بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی علم کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، اگر سائنس ملی ہے لوگوں کو تو قرآن سے ملی ہے، کیونکہ جب تک قرآن کا نزول دنیا پر کوئی سائنسدان نہیں تھا۔ جب تک قرآن نہیں آیا، نزول نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں آپ ڈھونڈو گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، کوئی بھی سائنسدان آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن نازل ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی بولی قرآن کی پڑھو۔ بھئی قرآن کے نزول ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے اس کو دور جہالت کہتے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کا جو وقت، ابھی تقریر سن لو، چاہے 15 منٹ سن لو، محبت سے سن لو۔ آپ جانتے ہو دماغ جب بنا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری باتیں نکل کے آتی ہیں۔ قرآن سے پہلے کا جو وقت ہے، جب قرآن نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے سے وقت کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ قرآن کے نازل ہونے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے تک کا جو عرصہ ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ 600 سال کا طویل عرصہ، اس میں نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی ہادی آیا، نہ کوئی رہبر آیا۔ 600 سال تک کا وہ طویل عرصہ جس میں نہ کوئی قائد ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی نبی ہے۔ اب دیکھیں ذرا کیسے جہالت معاشرے میں بن گئی کہ لوگ شراب کے عادی ہوئے، چوری کرنے کے عادی ہوئے، شراب پینے کے عادی ہوئے، ڈاکہ زنی کرنے کے عادی ہوئے۔ ہر گناہ آپ کو ملے گا، یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جانور جب اپنا بچہ دیتا ہے تو اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھ سے مارتا نہیں ہے، مگر یہ وحشی، یہ درندے اور یہ جانور قسم کے لوگ جو تھے، ان کی فکر اتنی بری اور اتنی غلیظ و گندی ہو چکی تھی کہ اپنے گھر پیدا ہونے والی بچی کو زندہ دردور کر دیا۔ ایسا دور تھا وہ کہ مائیں بچوں کو دودھ کی جگہ
شراب پلایا کرتے تھی شراب. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے بریلی کے امام اس دور کی بات لکھتے ہیں, اس دور کی, اور میرے رضا کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا, نور تھا. ایسے ناریوں کا دور, ناریوں کا دور تھا یا رسول اللہ, دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. میرے پیارے, جب قرآن نازل ہوا علم کے باب پڑھنے لگے, پھر تمام علم جتنے بھی علوم ہیں دنیا پر وہ سب قرآن سے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ عالم اگر کسی قوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ آج ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں, اگرچہ آج ہم رسول اللہ کی پیار کے قصیدے پڑھتے ہیں, مگر اپنے دل کا اور اپنے حالاتوں کا محاسبہ کریں. کیا واقعی ہم ایک وفادار عاشق ہیں؟ کیا واقعی ہم اپنی محبت میں سچے ہیں؟ کیا واقعی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم حضور کو اپنا امام کہیں؟ واقعی ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جو ہے حضور کے لیے اپنا حضور کا خود کو وفادار امتی کہیں؟ میرے عزیزو, اللہ اکبر کبیرہ, جو دین مصطفیٰ نے اپنی امت تک پہنچایا تھا, آج وہ دین مسلمانوں میں نظر نہیں آتا ہے. جس کا پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا تھا, آج آپ دیکھ لیں یہ علماء کیسی کام کی قیادت کر رہے ہیں. اب میری تقریر شروع ہوئی ہے اور یہ 10-20-25 منٹ جو بھی ہو, میں اس کے پورا پیغام آپ کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں. میرے عزیزو, اگر آج امت مسلمہ میں سب سے بڑا رول کسی کا ہے تو وہ علماء کا ہے. ایک عالم کا اتنا بڑا رول ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ عالم کی ذمہ داری کو دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا. ابھی دیکھ لیں کہ 1-2 روز پہلے جب ہماری موجودہ گورنمنٹ نے, ہندوستان کی موجودہ گورنمنٹ نے ایک آئین کو پاس کرنے کی جو ہے ترتیب بنائی تھی اور کہا تھا یہ وقت بورڈ جو ہے اس میں خلق ملک کا کچھ انہوں نے سوچا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, تو مسلمانوں نے احتجاج کی صداؤں کو بلند کیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک لنک دیا گیا اور ہر مسلمان سے یہ کہا گیا کہ آپ کو اس پر جو ہے میل کرنا ہے, آپ اس پر میل کریں گے. میں نے دیکھا یہ میری جماعت کے علماء, یہ میری جماعت کے طلباء, یہ میری جماعت کے قاری, یہ میری جماعت کے حافظ, جنہیں لوگ آج عزت دینے کو تیار نہیں ہیں, جنہیں لوگ آج وقار دینے کو تیار نہیں ہیں, جنہیں لوگ جو ہے سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں, ارے میاں جنہیں لوگ دعوتیں دینے کو تیار نہیں ہیں, یہی میری قوم کے علماء تھے. منظر